السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جی معزز سامعین؟ امید ہے جی تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. بعض دفعہ بکریاں جب بچے دے دیتی ہیں تو ان کے نیچے دودھ کم ہوتا ہے، یا بہت سے لوگ اس کو ایک پلان کو فالو کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے لے کے ان کو پالتے ہیں، تو پھر ان کو مسائل یہ آتے ہیں کہ بعض دفعہ ان کو قبض ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ان بچوں کے آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ان کو وہ جو گائے کا دودھ وہ پلا رہے ہوتے ہیں وہ ہضم نہیں ہو رہا ہوتا. اس کی کچھ دو ہی وجوہات ہیں، یا تو ان کو زیادہ دودھ جب پلایا جاتا ہے تب مسئلہ بنتا ہے، یا دودھ پلانے کے فوراً بعد ان کو جب بند کر دیا جاتا ہے، ان کو کھیل کود کا ٹائم نہیں دیا جاتا، تو اس وقت یہ مسائل آتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو ایک طریقہ کار بتاتا ہوں. فرض کریں آپ نے ایک بچہ لیا، وہ 1 ہفتے کا ہے اور اس کی ماں کا دودھ نہیں ہے، اس کو آپ نے صرف گائے کے دودھ پہ پالنا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ عموماً جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 3.5 سے بعض دفعہ تو 6 کلو کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، 3.5 سے لے کے 4.5 کلو کے جو نارمل بچے ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو اس دوران ان کو جو باڈی ویٹ کا نا 10% جو حصہ ہے وہ چاہیے ہوتا ہے دودھ کا. 400 گرام کا جو بچہ ہے اسے 4 کلو کا جو بچہ ہے اس کو 400 گرام ہی دودھ چاہیے. تو 3.5 kg کا جو بچہ ہے اس کو 350 گرام ہی دودھ چاہیے. اس سے زیادہ آپ پلائیں گے تو اس کو مسئلے آئیں گے. تو اس کا یہ ہے کہ نو نہال یا گریپ واٹر جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کئی دفعہ، وہ آپ نے نو نہال جو ایک سیرپ سے ملتا ہے دکانوں سے، وہ آپ نے دودھ پلانے سے 10 منٹ پہلے 5 cc اس کو انجیکشن کے ذریعے پلا دینا ہے. انجیکشن مطلب سرنج کے ذریعے اس کے منہ میں ڈالنا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو ہاضمہ وغیرہ ہے وہ بڑا بہترین رہے گا. تو آپ نے دودھ جو ہے اتنا ہی پلانا ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے. پہلے ہفتے کی روٹین یہ ہے کہ آپ نے 150 گرام سے شروع کرنا ہے. 150 گرام صبح، 150 گرام دوپہر اور 150 گرام شام. 3 ٹائم اس کو صرف دودھ پلانا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کا جو بچہ ہے وہ ونڈا وغیرہ نہیں کھا رہا ہوتا. 10 دن کا جب بچہ ہو جائے تو آپ نے تھوڑا سا بڑھاتے جانا ہے. دودھ جو ہے وہ 200 گرام صبح، 200 گرام دوپہر اور 200 گرام شام. لیکن جب بھی دودھ پلانا ہے تو 10 منٹ پہلے آپ نے وہ گریپ واٹر یا نو نہال جو سیرپ ہوتا ہے وہ آپ نے 5 cc اس کو منہ میں پلانا ہے. اس کے وہ جب پی جائے گا تو اس کے بعد 600 گرام مطلب ہے روزانہ آپ نے 10 دن کے بچے کو یہ شروع کر دینا ہے. اس کے بعد اگلا پورا ہفتہ یا 20 دن تک آپ نے یہی روٹین رکھنی ہے. لیکن 10 دن کی جب بچہ ہو جائے اس کے سامنے آپ نے گندم کا جو چوکر ہوتا ہے وہ رکھنا شروع کر دینا ہے، کیونکہ اس دوران بچہ جو ہے وہ کھاتے تو نہیں ہے لیکن منہ شو مارنا اور جو وہ مرغوب ہوتا ہے کافی. اگر آپ اجناس کا ونڈا ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں گے، تو تب بھی جو ہے وہ لوز موشن وغیرہ ان کو ہو سکتے ہیں. تو آپ صرف گندم کا چوکر جب ان کی عمر 20 دن تک نہیں ہو جاتی، 20 دن کے بعد آدھا چوکر اور آدھا جو ہے آپ کوئی بھی اچھا بہترین ونڈا جو ہائی پروٹین ہو، ہائی کیلشیم ہو، وہ آپ نے ساتھ ملا دینا اسی چوکر کے. اس کے بعد جب 1 مہینے کی ان کی عمر ہو جائے، دودھ کی روٹین آہستہ سے بڑھانی ہے. 15 دن کا جب بچہ ہو جائے تو اس کے بعد دودھ جو ہے وہ 750 گرام، 1 پاؤ صبح، 1 پاؤ دوپہر اور 1 پاؤ شام. تو 20 دن کے بعد جو نو نہال سیرپ ہے وہ بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ان کو ہاضمے کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. 10 دن تک آپ نے دینا ہے تو 20 دن کی عمر تک وہ چھوڑ دینا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ لوز موشن وغیرہ والا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اور وہ گائے کا جو دودھ ہے وہ آسانی کے ساتھ ہضم کرنا شروع کر دیں گے، ساتھ وہ ونڈا بھی کھانا شروع کر دیں گے. جب ان کی عمر 1 مہینہ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کا جو وزن ہوگا وہ 10 کلو تو نہیں ہوگا، 8 kg، 7 kg، 9 kg تک کچھ جو بچے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. تو اس دوران آپ نے ان کا جو دودھ ہے وہ 1 kg کر دینا ہے. لیکن روٹین چینج کرنی ہے. روٹین یہ چینج کرنی ہے کہ 2 ٹائم رکھنا ہے، آدھا کلو صبح اور آدھا کلو شام. لیکن دودھ پلانے کے بعد ان کو جو ٹائم ہے نا وہ دینا ہے کھیل کود کا، گھومنے پھرنے کا، ادھر ادھر ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنے کا، تاکہ وہ دودھ جو ہے وہ ہضم کریں. مکمل طور پر ان کو بند نہیں کرنا دودھ پلانے کے بعد. ونڈا ان کے سامنے فری چوائس پڑا رہے، یہ اپنی مرضی سے کھاتے رہیں. تو اس دوران یہ ونڈا کافی حد تک کھانا شروع کر دیں گے. تو یہ ٹوٹل جو آپ کا ونڈا ہوگا نا، یہ 3 مہینے کا میں ایک پلان دے رہا ہوں. یہ اپنی ذات میں ایک بزنس پلان بھی ہے اور بچوں کی جو ہے وہ اچھی کیئر بھی ہے. تو 3 مہینے کی عمر تک 14 kg سے لے کے 16 kg تک یہ آپ کے جو بچے ہیں انہوں نے ٹوٹل جو آپ کا ونڈا ہے وہ کھانا ہے. اس سے زیادہ یہ انشاءاللہ نہیں کھائیں گے. اور جو دودھ ہے وہ انہوں نے 50 kg سے لے کے 65 kg تک اس کے درمیان پینا ہے، اس سے زیادہ نہیں پینا. تو 3000 آپ کا 3500 یا 3600 جو ہے وہ خرچہ آئے گا دودھ کا، اور 1000 یا 1200 روپے آپ کا خرچہ آئے گا اس پہ ونڈے پہ.
تو یہ ٹوٹل 4,500 روپے 4,000 روپے ان کے درمیان آپ کا اس پہ خرچ آئے گا. 7-8 ہزار کا آپ کو یہ بچہ ملے گا. اور جب 3 مہینے کی عمر ہو جائے گی، مہینے بعد جب آپ ان کو دودھ پلائیں تو صبح شام والا مسئلہ رکھیں ½ کلو، اور 1.5 مہینے کی جب ان کی عمر ہو جائے تو اس کے بعد سارا دن یہ ونڈا کھائیں، اور صرف شام کے وقت 1 kg آپ نے دودھ ان کو پلا کے تو ان کو ٹائم دینا ہے کھیلنے کودنے کا، اور اس کے بعد ان کو بند کرنا ہے. 1.5 مہینے کے بعد روٹین مزید چینج کرنی ہے آپ نے. ونڈا اسی طرح فری چوائس ہو، لیکن دودھ صرف شام کے وقت بند کرنے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے ان کو پلا کے اس کے بعد ان کو شام کو بند کرنا ہے کھیلنے کودنے کا ٹائم دینے کے بعد. تو یہ اگلا 1.5 مہینہ جو ہے وہ یہی روٹین رکھنی ہے ان کی. تو انشاءاللہ جو ریزلٹ ہوں گے آپ کے سامنے ہوں گے. ونڈا یہ جتنا زیادہ کھائیں گے اور دودھ یہ اتنا ہی کم کرتے جائیں گے. آپ جب کلو پلائیں گے تو وہ کلو نہیں پی سکیں گے. جب ان کی عمر 1.5 مہینے ہو جائے گی وہ آہستہ آہستہ چھوڑتے جائیں گے اور ونڈے پہ جو ہے نا اپنا پیٹ جو ہے بھرنا شروع کر دیں گے. تو ½ کلو انشاءاللہ یہ 2 مہینے کے جب ہو جاتے ہیں تو یہ ½ کلو 1 پاؤ اتنا پینا شروع کر دیتے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو 2-2 کلو بھی پینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے روٹین وہی رکھنی ہے کہ اپنا دودھ جو ہے وہ سیو رکھنا ہے. جو ونڈا ہے وہ جتنا کھا سکیں وہ کھاتے رہیں. تو انشاءاللہ یہ پلان اس طرح ہے کہ جس طرح بھی مارچ اپریل ہے تو مارچ اپریل میں یہ آپ بچے خریدیں، 40-50 بچہ خرید لیں، تو ان پہ اخراجات کرتے جائیں. انشاءاللہ جیسے ہی یہ قربانی 7ویں مہینے میں آ رہی ہے 10-12 تاریخ کو، تو اس کے بعد یہی بچے 2023 کی قربانی والے ہو کے جو ہے قربانی کے فوراً بعد سیل ہوں گے. اور ان کے جو وزن ہوگا آپ کے پاس وہ 18 kg سے 22 kg کے درمیان ہوگا. اور اس وقت جو ریٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو قربانی پہ اگلی قربانی پہ لگنے والے جانور ہوتے ہیں ان کی ایک تو مارکیٹ بڑی ہائی ہوتی ہے، بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کا ریٹ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے. تو 20,000-18,000 کا تو نارمل ایک ریٹ ہوتا ہے ان کا. تو یہ آسانی سے اتنے میں بک جائیں گے. آپ کو ایک بچہ 12,000-13,000 کا پڑ رہا ہوگا تو 20,000 کا بھی بکتا ہے تو 6,000-7,000-8,000 آپ کو ایک بچہ جو ہے وہ چھوڑ جائے گا ان 3 مہینوں میں. تو 50 بچہ ہے تو آپ 25 بچے اپنے حساب سے ان میں سے سلیکٹ کر کے رکھ لیں اور 25 بچے آپ ان میں سے سیل کر دیں. یہ سال میں آپ اس قربانی کے بعد 3-4 مہینے کا ایک بچہ آپ سیل کر رہے ہیں، اور اگلی 2023 کی قربانی پہ آپ جو آدھے بچے ہیں وہ بچا لیں، اور جو آدھے ابھی سیل کریں ان سے جو پرافٹ حاصل ہو وہ اگلے جانوروں میں خرچ کرتے جائیں. اور 2023 کی قربانی میں اگر وہ 20 ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 20 لاکھ ہے، اور 25 ہیں تو آپ اس کا مطلب ہے کہ 25 لاکھ ہے. انشاءاللہ وہ 1,90,000 اتنے تک آسانی کے ساتھ وہ چلے جائیں گے. وہ کنفرم سارے 2 دانت ہوں گے. ان کی جو فیڈ کاسٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے اپنے علاقے کے حساب سے ہوتی ہے. تو یہ ایک جو پلان ہے نا یہ آپ فالو کریں انشاءاللہ. اگر کوئی بندہ یہ 3-4 مہینے کا کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی بڑا آرام دہ کام ہے. چھوٹے بچوں کی کیئر کرنا یہ صرف ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں، شہر کے لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ دودھ جو ہے مہنگا ہے، لیکن گاؤں کے لوگ آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ دودھ اب بھی 60 سے 70 روپے kg جو ہے وہ مل جاتا ہے. جزاک اللہ الخیر.